بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چین اور تائیوان کی پھر سے ایک خطرناک خلش شروع ہو سکتی ہے، جس پر چین نے پوری دنیا کو ایک خطرناک دھمکی دی ہے۔ چین کی وہ نئی دھمکی جو اس نے پوری دنیا کو دی ہے وہ کیا ہے، اور تائیوان دنیا کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور تائیوان چین سے الگ کیسے ہوا، اور امریکہ اس میں اتنی مداخلت کیوں کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا مختصر جائزہ اس ویڈیو میں لیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تائیوان کے معاملے پر حال ہی میں چائنا نے دنیا کے تمام ملکوں کو بالعموم اور بالخصوص امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے تائیوان کو الگ کرنے کے لیے اب کوئی اقدام اٹھایا تو اس کا جواب ڈپلومیسی نہیں بلکہ فوجی کارروائی کے ذریعے دیا جائے گا۔ چین کے وزیر دفاع مسٹر ویئی فینگی نے ان خیالات کا اظہار سنگاپور میں جاری ایشیا سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر کیا، جہاں ان کی میٹنگ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن سے ہوئی۔ امریکہ نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ چائنیز وارشپ کا تائیوان کے ارد گرد چکر لگانا خطے میں امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ چائنیز جیٹس مسلسل تائیوان کی حدود پر پرواز کرتے رہتے ہیں، جس سے مسائل بڑھنے کا خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ تائیوان کو نہ صرف انفارمیشن اور ڈیٹا کی ترسیل کرتا رہا ہے بلکہ تائیوان کو بھاری مقدار میں اسلحہ کی فراہمی بھی کرتا رہا ہے۔ 2019 میں تائیوان اور امریکہ کے درمیان F-60 جہازوں کی خرید و فروخت کا معاہدہ طے پایا، جبکہ اسی سال تائیوان کی جانب سے $2.2 بلین کے ہتھیار بھی امریکہ سے خریدے گئے، جس کے بعد چین کو کافی تشویش کا سامنا تھا۔ ایک چینی ترجمان نے واضح کیا کہ چائنا نے ابھی حال ہی میں امریکہ کی میٹنگ میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی جرات کرتا ہے تو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر قیمت پر اس کے خلاف جنگ کرے، ہر اس کوشش کا منہ توڑ جواب دے جس کا مقصد تائیوان کو آزاد کرانا ہو، اور چینی افواج اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کرے گی۔ یاد رہے کہ چین سمجھتا ہے کہ تائیوان اس کا ایک لازمی جز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا امریکہ کی تائیوان کو ملٹری سپورٹ سے اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے منع کرتا ہے، جبکہ امریکہ کی نظر میں تائیوان چائنا کے تابوت میں لگی ہوئی وہ کیل ہے جسے وقت آنے پر وہ کبھی بھی استعمال کر کے اپنے فائدے حاصل کر سکتا ہے، اور چائنا کو ایک وسیع جنگ میں الجھا کر اسے ترقی سے کئی سالوں دور کر سکتا ہے۔ یہی چیز امریکہ نے پچھلے سال انڈیا کے ذریعے بھی کروانے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر آسٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اس عزم پر قائم ہے کہ وہ تائیوان کی موجودہ حیثیت کو قبول کرتا ہے، یعنی چین کی واحد حکومت بیجنگ ہے اور امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کرتا ہے۔ تاہم امریکی وزیر دفاع نے اصرار کیا ہے کہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر ہر صورت سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سال مئی کے آخری دنوں میں تائیوان نے کہا تھا کہ چین کے 30 جنگی جہاز اس کی فضائی حدود میں اڑ رہے تھے، جس کے جواب میں تائیوان نے بھی اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بھیج دیے تھے۔ اس واقعے کو جنوری کے بعد سے چین کی طرف سے تائیوان کی فضائی حدود میں سب سے بڑی دخل اندازی قرار دیا گیا تھا۔ تائیوانی وزارت دفاع کے مطابق اس کارروائی میں تائیوان کے 22 لڑاکا طیارے کے علاوہ الیکٹرانک آلات، حملے سے پہلے خبردار کرنے والے نظام اور آبدوز شکن لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ادھر تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ تائیوان کے تعلقات جس قدر خراب آج ہیں گزشتہ 40 برسوں میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ان تمام واقعات کے ضمن میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تائیوان چین سے الگ کیوں ہے، تو مختصراً بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب چائنا میں قوم پسند اور کمیونسٹ پسند میں جنگ ہوئی تو کمیونسٹ پسند لوگ جنگ جیت گئے اور اس کا کنٹرول ماؤ تسی تنگ نے لے لیا، جبکہ قوم پسند تائیوان کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اپنی پہچان منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جبکہ ون چائنا پالیسی کے ضمن میں چائنا کا کہنا ہے کہ تائیوان ہمارا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ تائیوان دنیا کی نظر میں اتنا اہم کیوں ہے، کیونکہ تائیوان کی معیشت باقی دنیا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ روزمرہ کے الیکٹرانک آلات
मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ और कंप्यूटर गेम्स वगैरह में लगने वाली चिप्स ज़्यादातर ताइवान में ही बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में कंप्यूटर चिप्स का कारोबार का निस्फ ताइवान की सिर्फ एक बड़ी कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हाथ में है। सन 2021 में ताइवान की इस सनत की मालियत 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। ताइवान पर चीन का कब्जा बीजिंग को दुनिया की सबसे अहम सनतों में से एक का कंट्रोल दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।